باقی جو ریٹنگز ایجنسی سے ڈیلنگ ہوتی ہے، ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ پارٹنر سے ڈیلنگ ہوتی ہے، بائیلیٹرل آپ کی اکنامک جو ڈپلومسی ہوتی ہے، اس سب پہ اس کا اثر آتا ہے. اور الحمدللہ اس اسٹیبلائزیشن اور ان نتائج کے نتیجے میں جس کے میں اسٹرکچرل ریفارمز اس میں ایک اہم حصہ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو اسٹیبلائزیشن ہمیں ملی، جو ہم نے معاشی استحکام دیا، جس کے نتیجے میں مہنگائی کی شرح تقریباً کوئی 22-24% سے ہمارے فروری 2024 کے مقابلے میں لو سنگل ڈیجٹ پر آئی. اور آپ نے دیکھا زرعِ مبادلہ کے ذخائر بھی مستحکم ہوئے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال ایف بی آر کی ریونیو گروتھ 26% رہی. اس چیز کے باوجود اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو آپ کی شرح تھی وہ تقریباً 8.8% سے 10.3% تک گئی. 1.5% اضافہ ہوا جو ماضی میں پہلے نہیں ہوا. اور یہ سب ایک ایسے سال میں ہوا جب جی ٹی پی گروتھ ماڈسٹ رہی کیونکہ اسٹیبلائزیشن کا سال تھا. تو اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بین الاقوامی سطح پر ریٹنگز ایجنسیز نے بھی، موڈیز ہو، فچ ہو، ایس این پی ہو، سب نے ہماری ریٹنگ کو، ساورن ریٹنگ کو اپ گریڈ کیا. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ اس سے ایک استحکام کی فضا معاشی آئی. ڈیفالٹ کی جو پہلے خطرے کی بات کی جاتی تھی وہ ٹل گئی. مگر آج بھی ہم جانتے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن کے بعد ہم نے آگے جو اگلا مرحلہ ہے، جو ہمارے لیے ایک مستقل بطور ایک حکومت، بطور ایک قوم یا ریاست آپ کہیں، ایک جو ہمارا چیلنج رہا ہے کہ ماضی میں جب بھی اسٹیبلائزیشن آئی ہے تو اس کے بعد ہم بوم بس سائیکلز کا شکار رہے ہیں. کیونکہ جب واپس گروتھ آئی ہے تو وہ کنزمپشن لیڈ گروتھ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے امپورٹس زیادہ تیزی سے بڑھی ہیں بنسبت ہماری ایکسپورٹس کی. اور پھر ہمارے زرعِ مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ جب ڈپلیٹ ہوتے ہیں تو پھر واپس ہمیں فنڈ میں جانا ہوتا ہے. تو اس دفعہ اب اسٹیبلائزیشن کے بعد وزیر اعظم صاحب بالکل اس چیز پر فوکسڈ ہیں کہ آگے ہم پرائیویٹ سیکٹر لیڈ اکنامک گروتھ، مطلب کہ جس میں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا کلیدی کردار ہو معاشی گروتھ میں، ایسی گروتھ جو کہ سسٹینیبل ہو، مطلب کہ مستقل سطح پر ہو. اس کے لیے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہونا بڑی ضروری ہے کہ اس دفعہ جو ہماری معیشت میں جو گروتھ آئے اس میں ایکسپورٹس کا کلیدی کردار ہو، تاکہ جب اکنامک گروتھ بڑھے تو ساتھ ہی ساتھ ایکسپورٹس بڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے زرعِ مبادلہ کے ذخائر کم ہونے کے بجائے مزید مستحکم ہوں. اور ایک ایسی گروتھ ہو جو انکلوسیو ہو، جس میں ہمارے سب سے جو کمزور طبقات ہیں، ہمارے سارے پاکستانی بہن بھائی جو ہیں وہ اس میں اس اکنامک گروتھ کے بینیفیشری ہوں، وہ اس سے بینیفٹ کریں. یہ ایک روزگار کا اور قوت خرید میں اضافہ کا ایک سبب بنے. تو یہ انشاءاللہ ہمارے اہداف ہیں جی. اور آج کل سارا فوکس اسی پر ہے. آپ نے دیکھا اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی مشاورتی ایک عمل شروع کیا ہوا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی پچھلے ہفتے 8 دسمبر کو ہم نے الحمدللہ آئی ایم ایف کا ریویو ہمارا الحمدللہ بورڈ اپروول ہو گیا ریویو کے بعد. اور اگین یہ ایک مزید ایک سیل آف کانفیڈنس ہے آپ کہہ لیں، جو ہماری معاشی استحکام کے ہمارے جو نتائج رہے ہیں. مگر پرائیویٹ سیکٹر کی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے پہلی دفعہ 9 ورکنگ گروپس تشکیل دیے تھے، جو کہ سارے پرائیویٹ سیکٹر کے ہمارے خواتین و حضرات اس کو لیڈ کر رہے تھے اور اس میں شرکت بھی ان کی تھی. اور انہوں نے ہماری دیگر وزارتوں، متعلقہ وزارتوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورتی ایک عمل کے بعد وزیر اعظم صاحب کے سامنے اپنی تجاویز رکھیں. پہلے پرائم منسٹر صاحب نے 3 گھنٹے طویل کاروباری حضرات کے ساتھ ایک کلوز ڈور ایک سیشن کیا، جس میں بہت ایک کینڈیڈ گفتگو کی تاکہ ہم ان سے بھی مشاورت کریں. اور جو لوگ فیلڈ میں حقیقتاً کاروبار کرتے ہیں، ایکسپورٹس کا سبب بنتے ہیں، روزگار کا سبب بنتے ہیں، ان سے ہم اپنی پالیسی میکنگ کے اندر انپٹ لیں. اور اس میں سے دیگر اب ورکنگ گروپس اپنی تجاویز دے بھی چکے ہیں، جس میں ایک ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کا گروپ تھا، ایک انڈسٹریلائزیشن کا گروپ تھا، ایک انکم ٹیکس کا گروپ تھا، ایک ہمارا کسٹمز ٹریڈ اور ٹیرف کا گروپ تھا. اور اس کی میں ایک مثال کہ کس طرح وہ تجاویز ایکشن میں تبدیل ہوئیں، وہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کا خاتمہ تھا. یہ 0.25% جو کہ ایک ایکسپورٹ ٹرن اوور پر ایک سرچارج چلتا آ رہا ہے سالوں سے، وہ وزیر اعظم صاحب نے ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے بعد اعلان کیا کہ وہ 0.25% سرچارج آئندہ سے، جو کہ ایکسپورٹس کے اوپر ایک ٹیکس کی صورت میں لگا ہوا تھا یا ٹیکس کی اس کا ایک افیکٹ تھا، اس کو وزیر اعظم صاحب نے فوراً ہدایت دی کہ اس کو ابالش کیا جائے. اور اس کے ہفتے 10 دن کے اندر امپلیمنٹ بھی ہو گیا، جس کے بعد سے اب وہ کوئی بھی ایکسپورٹ جو پروسیڈ ہے اب اس کے اوپر یہ سرچارج نہیں ہو رہا. یہ صرف ایک مثال ہے، اور آگے بھی آپ آئندہ دیکھیں گے کہ جو بقیہ 5 ورکنگ گروپس ہیں اس ہفتے، اگلے ہفتے انشاءاللہ متوقع ہیں کہ وہ بھی اپنی وزیر اعظم صاحب کے سامنے
تجاویز اور رکھیں گی، جس میں انرجی، ریلویز، آئی ٹی، پورٹس اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ورکنگ گروپس ہیں. مگر آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری بدقسمتی سے کچھ ایک جماعت ہے جو اپوزیشن میں ہے، جس نے پی ٹی آئی، جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ کوشش کرنے میں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ کہ ملک میں جو آپ کی معیشت ہے اس کو دھچکا لگے. اس نے آئی ایم ایف کو چٹھیاں بھی لکھیں. پہلے جب اس کی اپنی حکومت جا رہی تھی تو اس نے جاتے جاتے خود ہی آئی ایم ایف پروگرام کو سبوٹاج بھی کیا، ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا بھی. اور جب ہم نے 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس ٹائم پر جب ہم نے اسی آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی قومی مفاد میں، تو باقاعدہ آئی ایم ایف کو چٹھیوں کی کاپیاں بھیجی گئیں تب، اور باقاعدہ اس ٹائم پر ان کے وزرائے خزانہ کی آڈیو لیکس بھی آپ کے سامنے، جس میں اس چیز کی کنفرمیشن ہوئی کہ کس نیت سے وہ کام کیا گیا تھا. اس کے بعد بھی پچھلے سال پھر سے آئی ایم ایف کو ایک چٹھی لکھی گئی، اور ہر دفعہ یہ کوشش ہوئی کہ جو ملک ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے، پی ٹی آئی کو کہ مجرموں کو جو جیل میں بیٹھے ہیں ان کو آزادی مل جائے اور ان کو پی ٹی آئی کو واپس کرسی مل جائے. بے شک اس کو حاصل کرنے کے لیے ملک کو ڈیفالٹ ہونا پڑے، یہ بھی پی ٹی آئی کو قابل قبول ہے. بے شک اس کے لیے ہمارے سفارتی تعلقات کو آپ ہیوی کسی قسم کی کا دھچکا یا چوٹ دیں، جس طرح سائفر کو استعمال کر کے امریکہ کے ساتھ کوشش کی گئی. تو دیکھیے ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ایک مستقل بیانیہ رہا ہے وہ پہلے کبھی وہ پاکستان کی معیشت کے خلاف بیانیہ ہوتا ہے، کبھی وہ پاکستان کی سفارتکاری کے خلاف بیانیہ ہوتا ہے، اور ایک مستقل سطح پر تو میں کہوں گا پاکستان کے دفاع اور پاکستان اٹ سیلف کے خلاف ایک بیانیہ چلتا آ رہا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک مستقل سطح پر ان ریلینٹنگ پی ٹی آئی کی اپنی افواج کے خلاف ایک باقاعدہ ایک کیمپین ہے، سوشل میڈیا پر کیمپین ہے، اور ٹاپ ٹو باٹم ایک کیمپین ہے، جس کا آغاز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے سو کال لیڈر سے ہوتا ہے، جو کہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے. ابھی بھی آپ 8-10 دن پہلے کا ان کا ایک ٹویٹ دیکھ لیں جو آج بھی قائم ہے. آپ اپنے فون کے اوپر ابھی آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص کے ٹویٹر ہینڈل پر آج بھی وہ ٹویٹ قائم ہے، جس کے اندر وہ باقاعدہ اپنی حکومت کے خلاف، اپنے افواج کے خلاف وہ والی زبان استعمال کر رہا ہے جو ہمارا دشمن استعمال کرتا ہے. چاہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے متعلق اس کی باتیں ہوں، چاہے وہ افغانستان کے خلاف جنگ کے متعلق اس شخص کی باتیں ہوں. آپ ابھی وہ الفاظ نکال لیں، میں دہرانا نہیں چاہتا یہاں پر، مگر آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا زہر اگلا جا رہا ہے. اور اس شخص کا ٹویٹ آج بھی وہاں پر موجود ہے. یہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی اس کو پچھتاوا ہو گیا ہو یا انہیں ڈیلیٹ کر لیا ہو. وہ باقاعدہ ملک دشمن زبان بار بار استعمال کرتے آئے ہیں، اور یہ صرف ایک ریسنٹ مثال ہے. اور آج پچھلے دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کا اپنا ہینڈل جو ہے وہ اس کے مختلف حصوں کو اپنے لیڈر کے جو ملک کے خلاف، ہماری افواج کے خلاف زہر اگل رہا ہے، اس کو بار بار اس کے مختلف حصوں کو ٹویٹ کر رہا ہے، اچھال رہا ہے بار بار. اور یہی ہم نے مستقل پی ٹی آئی کی ایک پالیسی دیکھی ہے. آپ موجودہ سی ایم دیکھ لیں، آپ پچھلے سی ایم کے پی دیکھ لیں. علی امین گنڈا پور صاحب کی تو الفاظ ایسے تھے جو کہ مودی نے پھر استعمال کیے ایف اے ٹی ایف کے اندر. تو آپ کی ایک جماعت، یہ پی ٹی آئی کی مستقل ایک پاکستان پر حملہ کرنے کی ایک روایت اب بن گئی ہے. اور یہ بھی بات کوئی نئی نہیں ہے. دیکھیے 9 میں اٹ سیلف ایک مثال ہے ملک پر، اپنی افواج پر، فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کی. اس سے بہت پہلے بھی آپ نے دیکھا ڈی چوک پر قبریں بھی کھدیں، پی ٹی وی کی بلڈنگ پر حملے بھی ہوئے، اور بار بار اپنے افواج اور اپنے جوانوں کے خلاف ایک کیمپین جو ہے وہ چلائی گئی. اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ماضی میں ابھی اس کی ایک اور میں آپ کو چند مثالیں ختم ہی نہیں ہوتی. یہاں پر وقت ختم ہو جائے گا، مثالیں ختم نہیں ہوں گی. آپ دیکھ لیجئے پچھلے سال ڈیٹ کے اندر پھر یہ کبھی کبھی کہتے ہیں ہم سے انگیج کرنے، جتنا ہاتھ پی ٹی آئی کی طرف بڑھایا گیا ہے کسی اور جماعت کی طرف نہیں بڑھایا گیا. پچھلے سال آپ نے دیکھا جعفر ایکسپریس حملے کے بعد جب ایک ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ قومی اسمبلی کے فلور پر ہوئی، جس میں پرائم منسٹر بھی موجود تھے، جس میں فیلڈ مارشل بھی موجود تھے، جس میں ہمارے دیگر سیکیورٹی اہلکار موجود تھے. ان سب اور وہاں پر مقصد ہی یہ تھا کہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ایک سنجیدہ گفتگو ہو دہشت گردی کے ناسور سے لڑنے کے لیے. وہاں پر انہوں نے آنے سے انکار کیا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا پہلگام ایکسپریس کے واقعے کے بعد ایک میڈیا بریفنگ ہوئی، بلکہ اسی جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ہوئی تھی، اس سے انہوں نے آنے سے گریز کیا.
فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس پر نہ آنے کے ان نے بہانے بنائے، وہاں پر نہیں آئے. اور جب ایک مذاکراتی عمل ایاز صادق صاحب اسپیکر کی قیادت میں جس کا جب آغاز کیا گیا تو میں سے اٹھ کر یہ گئے اور پھر کرتے کیا ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی اس فوج کے خلاف یہ بیانیاں چلاتے ہیں جس فوج نے ہمیں اسی سال ایک جنگ میں ہمیں فتح دی ہے بھارت کے خلاف، ایک جنگ جو ہم پر مسلط کی گئی تھی، ایک جنگ جو ہم نہیں چاہتے تھے مگر اس کو ہم لڑنا اور جیتنا جانتے ہیں. یہی ہماری افواج نے دکھایا. اور اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ہماری بہادر افواج نے جس طریقے سے وہ جنگ لڑی، وہ جنگ جیتی، اور اس کے دوران سفارتی محاذ پر جس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا اور جس طرح پاکستان کا قد بڑھایا. اور ایک ہی وقت میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی مین اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ ہو، قطر ہو، سعودی ہو، ٹرکی ہو، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہوں، آذربائیجان اور دیگر اور ممالک. اسی طرح آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں جہاں پہ تاریخی ایک ابھی دورہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا ہوا اور ہمارے جو تعلقات ابھی وہاں پر مضبوط ہو رہے ہیں. تو ایک ہی وقت میں آپ نے دیکھا کہ ہر سطح پر ہمارا ایک سفارتی قد کاٹ دنیا میں بڑھا. سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارا ابھی ڈیفنس پیکٹ ہوا، تو یہ بار بار پی ٹی آئی ثابت کرتی ہے کہ جب اسی فوج کے خلاف وہ بیانیاں چلاتی ہے جس فوج نے یہ جنگ جیتی، نہ صرف وہ جنگ جیتی، اسی فوج کے جوان اور دیگر ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان آج بھی ملک کے اندر قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور اپنی زندگی بھی داؤ پر بھی لگا رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے. تو ان کی سپورٹ کرنے کے بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار پی ٹی آئی یہ بیانیاں ان کے خلاف چلاتی ہے، ان کے خلاف کیمپین چلاتی ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت جو ان کے پاس ہے اس کو ایک جنگ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک بازو بنانے کے بجائے وہ اس کو ایک ہرڈل بناتی ہے. تو دیکھیے یہ ناقابل قبول ہے. اور جو جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں سیاست کے لبادے میں نہیں ایکسیپٹ کی جا سکتی، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سیاست ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں آ کے اور سینٹ میں آ کے اپوزیشن کریں، آپ حکومت کی کسی پالیسی پر تنقید کریں، آپ معاشی چیز پر ہم سے کوئی آ کے بحث کریں، مگر آپ وہ تو نہیں کرتے. آپ قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی نہیں آتے. آپ آتے ہیں تو صرف کتابیں مارنے، شور شرابہ مچانے آتے ہیں. کوسچن آور، کالنگ اٹینشن نوٹس پہ آپ آتے نہیں ہیں جہاں پہ قوم کے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز سے ساری آپ نے بوائیکاٹ کیا ہوا ہے، وہ کام آپ نہیں کرتے. آپ قومی اسمبلی کو بھی یوز کرتے ہیں صرف ایک مجرم کی 190 ملین پاؤنڈ کے مجرم کی رہائی کے لیے اور ملک کے خلاف بیانیاں چلانے کے لیے. دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا جو اس سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری افواج نے پچھلے دنوں میں ایک خود احتسابی کی ایک مثال قائم کی. آپ نے دیکھا کہ جنرل فیض حمید کی کنوکشن کا اعلان ہوا کورٹ مارشل پروسیڈنگز کے بعد، اور یہ فوج نے، ہماری آرمی نے یہ ثابت کیا کہ وہ خود احتسابی کرنے کو تیار ہے اس حوالے سے. اور جس رینک اور جس پروفائل اور جس طرح کے منصب رکھنے والے شخص کی ان نے واقعتاً یہ دکھایا کہ وہ اس لیول پر بھی خود احتسابی کی مثال قائم کرنے کو تیار ہیں. اور ایک ڈیو پروسیس کے بعد جس میں 15 مہینے پر محیط ایک لیگل پروسیس ہوئی جس میں 4 چارجز ان کے خلاف پروسیکیوشن ہوئی، جس میں انوالومنٹ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی تھا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن بھی تھی، مس یوز آف اتھارٹی بھی تھی، اور کسی پرسنس کو ڈیمیج کرنے کی بات تھی. چاروں چارجز کے اوپر آپ نے دیکھا کہ 15 مہینے کی طویل پروسیس کے بعد، جس کے اندر ان صاحب کو ان کی رائٹ آف ڈیفنس بھی دی گئی، ان کی مرضی کی ڈیفنس کی ٹیم بھی دی گئی، اس ساری ڈیو پروسیس کے بعد اس کنوکشن کا اعلان ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ اور جو کہیں پر جو ان کے اوپر چارجز ہیں اس پہ سپریٹ ایک انویسٹیگیشن جاری ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی مثال قائم ہوئی ہے، اور ہم یہ ان اے وے میں سمجھتا ہوں اس چیز کو انڈورس بھی کرتی ہے جو بات ہم 2018 سے 22 کے درمیان آپ کو کہتے آئے ہیں کہ ایک گٹھ جوڑ ہے جو کہ یوز کیا گیا ہماری جماعت کی قیادت کے خلاف، ہماری جماعت ہماری لیڈرشپ کو وکٹمائز کرنے کے لیے، نواز شریف صاحب کو وکٹمائز کرنے کے لیے، شہباز شریف صاحب کو وکٹمائز کرنے کے لیے، مریم نواز صاحبہ کو وکٹمائز کرنے کے لیے، حمزہ شہباز کو وکٹمائز کرنے کے لیے، رانا ثناء اللہ صاحب کو وکٹمائز کرنے کے لیے، احسن اقبال، خواجہ آصف، میں ناموں کی ایک فہرست ہے جن کے خلاف باقاعدہ ایک صرف اس شخص نے جو اڈیالہ میں ہے ان صاحب کی مدد کے ساتھ اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں انہوں نے ان سب کے خلاف ایک تھانے دار ہونے کا کردار ادا کیا. خان صاحب نے باقاعدہ ایک ایس ایچ او کا کردار ادا کیا جنہوں نے نیب کے چیئرمین کو یرغمال بنا کے صرف ان کا ایک مشن تھا کہ میں کس طریقے سے پی ایم ایل این اور اپنی بقیہ اپوزیشن جماعتوں کو وکٹمائز کروں. اور اس پہ پھر باقاعدہ آ کے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ ایک سیلیبریشن ہوتی تھی، ایک رویہ فرعونیت کا تھا.
اور بیگم کلثوم نواز کی جب تک وہ ان کی فوتگی نہیں ہوئی تب تک یہ مانتے نہیں تھے کہ وہ بیمار ہیں. ایسی ان کی نیچ حرکتیں رہی تھیں. اور تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. اور دیکھیے آگے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ان دیٹ سینس ایک مکافات عمل ہے اور آگے انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ خود احتسابی کا بھی عمل جاری رہے گا. اور انشاءاللہ آگے جو بقیہ میں نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں کہ جو پاکستان کی دفاعی سطح پر, سفارتی سطح پر اور معاشی سطح پر جو بہتری اور مزید پائیداری کا ایک تسلسل آپ دیکھ رہے ہیں, یہ انشاءاللہ جاری رہے گا. جی بہت شکریہ. جی ابھی آپ نے بات کی ہے کہ آپ کو 2 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ امپاورڈ. اگر بات کریں تو سر ابھی بھی آپ نہیں دیکھ رہے کہ بوم اینڈ بس کا جو سائیکل ہے اس سے پاکستان نہیں نکلا ہے. کرنٹ فسکل ایئر میں آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ڈکلائن ہے اور آپ امپورٹ آپ کی منتھ بیسس پہ بڑھ رہی ہے جبکہ ایکسپورٹ اس لحاظ سے نہیں بڑھ رہی. اسی طرح ایف بی آر کا جو ریونیو ٹارگیٹ ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ 14,131 رکھا گیا, اب وہ 14,900 اور راؤنڈ 80 کا ہو گیا ہے. لاسٹ فسکل ایئر میں بھی اسی طرح ہوا ہے. ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبل بات ہے کہ جس سے پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی ہے. اگر اس کے پیرالل بھی دیکھ لیا جائے تو آئی تھنک ابھی بھی پولیٹیکلی بھی پاکستان جو ہے وومن بس کے سائیکل میں, کیونکہ کل سی ایم کے پی نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ دوبارہ سے لیڈر نے یہ کہا ہے کہ رہائی کے لیے اور آزادی کے لیے فوری طور پہ اسلام آباد کا رخ کیا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اکانومی کے اور پولیٹیکل سائڈ پہ دونوں پہ بھی آپ پاکستان وومن بس سائیکل میں؟ جی آپ کر لیجیے پھر میں ایک دفعہ. یہ کہ آئی ایم ایف کا ریویو نو ڈاؤٹ کامیابی سے مکمل ہوا ہے, لیکن جو حکومت کی جانب سے نئے میئرز لینے کا ان کو اندیا دیا گیا ہے, گارنٹی دی گئی ہے, اس کے مطابق تو انفلیشن مزید بڑھے گا. ٹھیک ہے, تو اکنامک جو بہتری ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نظر نہیں آ رہا. لوگ اس طرح بے روزگاری کا شکار ہیں, انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے. پچھلے سال بہت زیادہ تھی لیکن ابھی 4% سے بڑھ کے 6% سے اوپر چلی گئی اور 9% تک جانے کا امکان ہے جون تک. اس پہ کیا کہیں؟ جی دیکھیے دو باتیں. جی پہلے جو آپ نے کہا پولیٹیکل اسٹیبلٹی, میرے خیال سے جی بالکل پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. اگر آپ کہیں کہ ایک گروہ جو سیاست کے لبادے میں بار بار اگر ریاست پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو ہم کہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, تو میں تو اس میں یقین نہیں رکھتا. یہ چیز اب ہم 2-3 سالوں سے ڈیل کر رہے ہیں اور اس گروہ کی ساری کوششیں, ساری بدماشی ہر قسم کی, چاہے وہ 9 مئی ہو, چاہے وہ ریاست پر حملہ ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی پولیس کو استعمال کر کے اپنے جوانوں پر حملہ ہو, چاہے وہ آئی ایم ایف کی چٹھیاں ہوں, اس سارے ماحول کے اندر ان ساری کوششوں کے بعد آپ نے دیکھا اس کے باوجود بھی ہم نے معاشی استحکام بھی حاصل کیا الحمدللہ, دفاعی ہم نے جنگ بھی جیتی اور ہم نے سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں کی. تو دیکھیے میں اس کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں کہتا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ اس ڈسٹرکٹیو سوچ کے بجائے کنسٹرکٹیو سوچ لائیں. اپوزیشن کا آپ کا ایک کردار ہے, آپ وہ ادا کرنا سیکھیں. مگر اگر آپ کی ذہنیت فرام ٹاپ ہی اس طرح کی ہے کہ آپ نے ملک دشمنی بات کرنی ہے اور اپنی 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کو ہی آپ نے جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کو ہی کہنا ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ مجھ سے کوئی نہ پوچھے, مجھے رہا کر دیا جائے, اور آپ نے اس کی وجہ سے آپ نے ملک کو ہر قسم کا آپ نقصان پہنچانے کو تیار ہے, تو دیکھیے اس کی وجہ سے حکومت اپنا کام نہیں روک سکتی, نہ روکے گی. اور جس طرح کا آپ نے ابھی تک دیکھا ایک تسلسل وہ جاری رہے گا. اور 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے میں پھر سے یہ ضرور یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جو شخص اڈیالہ میں اس کے خلاف, یہ نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے پاکستان کی عوام کے 190 ملین پاؤنڈ پاکستانی حکومت کو دیے تھے, اور اس ٹائم پر پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ 190 ملین پاؤنڈ حکومتی کاموں پہ استعمال کرنے کے بجائے کسی ہیلتھ کے یا ایجوکیشن کے منصوبے یا کسی اور پروجیکٹ کے اوپر یا کوئی حکومتی کام پر استعمال کرنے کے بجائے انہوں نے بند لفافے میں کابینہ کے فیصلے کو استعمال کر کے اسی شخص کی جیب میں واپس وہ پیسے ڈالے جس شخص نے باہر یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی کو وہ پیسے ادا کیے تھے. یہ ایک ڈے لائٹ رابری ہے
جو کہ کابینہ کے فورم کو استعمال کر کے اس شخص نے کی جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے, جس کی کوئی مثال نہیں ہے, اور آج وہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا جائے اور مجھے رہا کر دیا جائے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی صرف اسی کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. خیبر پختونخوا کے سی ایم کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ شدت سے ریاست کے ساتھ لڑیں, آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے بجائے, آپ معاشی بہتری میں ہاتھ ڈالنے کے بجائے آپ کا صرف ایک ٹی او آر ہے کہ ریاست کے ساتھ زور سے ٹکر ماریں. دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان میں جو جاری ہے, جس میں ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں, اس میں آپ خلل بنیں اور آپ ہر وہ چیز کریں جس سے یہاں پر عدم استحکام کی کوئی فضا بن سکے, تاکہ وہ جو شخص جیل میں جو اپنے مجرموں کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے وہ رہا ہو سکے. تو دیکھیے یہ کوششیں ان کی جاری رہیں گی اور ہم اس کو رکاوٹ نہیں بننے دیں گے. مگر جو آپ نے دوسری بات کی, دیکھیے, اور آپ نے اور شکیل صاحب نے, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب یقیناً اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ ہم نے پائیدار سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف جانا ہے. اس کے اندر ہم بالکل ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے آن دا امپلیمنٹیشن آف ٹیرف ریفارمس. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے نیشنل ٹیرف ریفارمس کا بھی اعلان کیا, جس میں کسٹم ڈیوٹیز, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز, ریگولیٹری ڈیوٹیز 5 سال کے عرصے میں ایک گریجولی نیچے آئیں گی. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو را مٹیریلز ہیں, جو انٹرمیڈیٹ گڈز ہیں, جو ہمارے ملک میں انڈسٹری کی ضرورت ہیں, جو بالخصوص ہمارے ایکسپورٹرز کی ضرورت ہیں, اور ہمارے وہ انڈسٹریل سیکٹرز جو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی ضرورت ہے, ان کے لیے آسانی اس سے بنے گی, اور ہماری معیشت میں کمپیٹیٹیونیس بھی بڑھے گی, اور ہمارے جو شہری ہیں ان کو بھی پھر بہتر معیار کی اور سستے داموں پر گڈز ملیں گی. یہ اس کا ایک ہدف ہے. مگر یہی کمیٹی ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ٹریڈ ڈیٹا کی, نہیں میں اس پہ آتا ہوں جی. پہلے جو آپ نے بات کی یہ کرنٹ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ, تو اس پہ باقاعدہ وہ فورم ہے جہاں پر جائزہ بھی لیا جاتا ہے. وزیر اعظم صاحب خود بھی ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے, کامرس ہوتی ہے, ایف بی آر ہوتا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. ہم نے اپنی معیشت کے اندر کمپیٹیٹیونیس بھی لانی ہے, ہم نے معیشت کے را مٹیریلس کی کاسٹ بھی کم کرنی ہے, اور آگے کس طرح ہم نے آگے آہستہ آہستہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ سیکٹرز کو مدد بھی دینی ہے, اور اس ٹیرف پالیسی کو بھی کامیاب کرنا ہے. اور اس کے اندر ساتھ ساتھ جو انڈیویجول انڈسٹریز کے کوئی تحفظات, کوئی فیڈ بیک آتی ہے وہ بھی ہم سنتے ہیں. تو یہ سارا کام پرائیویٹ سیکٹر کی مشاورت سے ہو رہا ہے, اور بنیادی فوکس یہی ہے کہ دیکھیے یہی چیلنج ہے کہ ہم نے کس طرح اس دفعہ معاشی گروتھ ایسی لے کے آنی ہے جس کے ساتھ ایکسپورٹ بڑھیں. دیکھیے ادروائز آپ نے دیکھا ہے ماضی میں جی ٹی پی گروتھ اٹ سیلف بڑھانے کے لیے آپ لیکوڈیٹی اگر آپ پمپ کر دیں معیشت کے اندر, اور کنزمپشن لیڈ گروتھ جو کہ امپورٹ لیڈ ہو, جس سے آپ کا سارا پروڈکٹیو گروتھ سے یا پروڈکٹیو سیکٹرز میں گروتھ کے بجائے کنزمپشن لیڈ جی ڈی پی گروتھ ہو, جس سے امپورٹ بھی بڑھ رہی ہو, وہ اس طرح کی جی ڈی پی گروتھ تو آ جاتی ہے, مگر پھر وہ ہمارا مقصد نہیں پورا ہوتا اور ہمیں پھر فنڈ جانا ہوتا ہے. تو اسی لیے اس دفعہ اسپیسیفک بڑا فوکس کام کیا جا رہا ہے کہ ہم کس طرح اپنی را مٹیریلس کی کاسٹ بھی کم کریں, کس طرح جو ہمارے انڈسٹری کے کنسرنز ہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے یا ان کی جو مارکیٹیبلٹی ہے, اس کے جو دیگر پہلو ہیں سب کو دیکھا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ اس کی بھی اپڈیٹس آپ کے سامنے آئندہ لاتے رہیں گے. جو بات شکیل صاحب نے کی ٹارگٹس کے حوالے سے, دیکھیے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کا اس سال بھی ایف بی آر کا ایک ایمبیشیس ٹارگٹ ہے, اور الحمدللہ گروتھ تو ہے, اور مگر آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا کہ ایف بی آر کے ٹارگٹ میں 26% گروتھ تھی, اور جہاں پر جو بنیادی ہدف تھا پرائمری بیلنس کا وہ ہم نے پورا کیا. تو اس سال بھی آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ ہماری پروگریس اچھی رہی ہے. اسی وجہ سے ہی ہمارا ریویو بھی کامیاب ہوا, ہمارا بورڈ اپروول بھی ہوا, اور آگے جو پروگرام ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں گے. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ جو دیگر پرائرٹیز ہیں جس میں اپنا پرائمری بیلنس اور فسکل ڈسپلن بھی قائم رکھنا ہے, مگر ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو ہماری انڈسٹریل گروتھ کے لیے, ہماری ایکسپورٹ گروتھ کے لیے, ہماری معیشت میں روزگار کی ضرورت ہیں, اس کو بھی اب ہم بیلنس کریں گے, اور انشاءاللہ اسی طرح آپ کے سامنے اپڈیٹس لاتے رہیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی جنگ جیتنے کے بعد جو پاکستان میں اکانومی کے مسائل ہیں اور سیاسی مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کی جو کیپیسٹی ہے اس پہ سوالات ہو رہے ہیں, اور ساری دنیا حیران ہے کہ اتنے بڑا مارکا کرنے کے بعد اس کو نام بھی مارکے کا دیا گیا, بنیاد مرصوص مارکا. تو وہ جیتنے کے بعد یہ کیا جو کیپیسٹی کا بہت بڑا بحران ہے کہ ایک بندہ ہے اور اس کے ساتھ 10-15 بندے ہیں, اور وہ 10-15 بندے تو کامیاب ہو رہے ہیں, لیکن پوری کی پوری فوج فرموش سیاست کی جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہے. کس میں؟ ایک چیز میں کہ وہ اکانومی کو چلنے دینے کے لیے اس کی سپورٹ حاصل کی جائے, اس پوری
پولیٹیکل اپوزیشن کی، بجائے اس کے کہ اس سے لڑا جائے. اور اگر لڑنا ہے تو پھر صحیح طرح کیوں نہیں لڑ رہے آپ نے ایک بندے کو پہنچا دیا. آپ کا سر سوال ہے یا تجزیہ ہے سر؟ مجھے بتا دیجیے، سوال کر لیجیے، پھر مجھے سوال بتائیے. آپ انٹرپٹ نہ کریں پلیز. نہیں میری گزارش ہے آپ سوال کر لیجیے نا سر. نہ کریں. اچھا کہ یہ جو آپ نے اتنی بڑی جنگ لڑنے کے بعد، میں آپ کو صاف طریقے سے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد ناکام کیوں ہو رہی ہے ریاست سیاسی اور معاشی لحاظ میں؟ اب آپ کہیں گے معاشی لحاظ سے تو کامیاب ہیں. آپ نے جتنے IMF سے لیے ہیں اور وہ پیسے، اور ان پیسوں کے بجائے اس جگہ پر آپ نے جتنے بھی شرائط رکھے ہیں سامنے، ان میں کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ شرائط پوری کرنے کے قابل نہیں ہیں؟ سر اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر کہ PTI کو بین کیوں نہیں کر رہے، کیا وجہ؟ اور یہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے گورنر راج لگانے میں کیا مسئلہ ہے؟ سر بات کافی لمبی ہوئی ہے، میں کوشش کروں گا کہ جو باتیں جو کہ وہ ایک نہیں سر میں دوں گا. پہلے میں وہ جو بات سر نے کی، دیکھیے بات یہ اس میں آپ کی سوال میں بھی تجزیہ تھا جس سے میں اتفاق نہیں کرتا. نہیں سر میں جواب دے رہا ہوں، آپ کے سوال میں ہی تجزیہ تھا جس سے میں اتفاق نہیں کرتا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو بالکل میرے خیال سے معاشی اسلام آباد میں وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کی نیوز کانفرنس جاری تھی. ان کا کہنا تھا مالی سال 2025 میں منی بجٹ لائے بغیر اہداف پورے کیے، مہنگائی کی شرح میں کمی، زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہوئے، ٹیکس ٹو GDP کی شرح میں اضافہ ہوا. PTI نے ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. PTI نے قرض پروگرام رکوانے کے لیے IMF کو خط لکھے.